السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر سن سائیاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 12ویں ایپیسوڈ ہے. جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں. حزب سابق و دستور اس شخص سے الجھنے کے بعد، بلکہ ٹھیک ٹھاک بھڑاس نکالنے کے باوجود، اس کے مضطرب ذہن و دل کو ایک گونا بھی سکون و قرار نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے مضبوط لب و لہجے میں ادا کیے گئے الفاظ کی بازگشت نے مزید ذہن کو اندیکھی آگ میں جھونک دیا تھا، جس سے اس کا تن، من، روح و جسم، خیال و ہر لمحہ سلگ و جھلس رہا تھا. اور وہ تھا کہ یونیورسٹی آ ہی نہیں رہا تھا. غیر محسوس انداز میں ہر بریک پر باہر نکل کر اس کی نگاہیں اسے تلاش کرتی تھی، لیکن نگاہ ہر بار نامراد لوٹ آتی اور اس کی بے چینی دو چند ہو جاتی. روز اول سے اس سے اناد و دعوت کا تعلق نبھاتے اس نے یک طرفہ جنگ چھیڑ رکھی تھی. پھر وہ کیوں چاہتی تھی کہ اس سے بات ہو، سامنا ہو؟ وہ اپنی دوہری سوچ، متضاد خواہش پر تلملائی ہوئی تھی، سخت جھنجھلائی ہوئی تھی. اب بھی اس کا ارادہ صلح و صفائی کا نہیں تھا. وہ اپنے متنفر موقف پر قائم و دائم تھی. اس دن الفاظ نے ساتھ چھوڑ دیے تھے، لیکن اب نئے دلائل و جرح کے انداز کے ساتھ وہ اسے منہ توڑ جواب دینا چاہتی تھی، اسے غلط ثابت کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ تم جیسے مذہب اور اس کے احکامات کے فریبی پر اثر باتیں کرنے والے در حقیقت دوغلے ہوتے ہیں، جو کسی معصوم کے سچے جذبات و عقیدت کی توہین کرتے، اس کی دھجیاں اڑاتے، انہیں اپنے مفاد کے لیے زندہ درگور کرنے سے بھی باز نہیں آتے. کھولتے ذہن کے ساتھ وہ اپنے کلاس سے تباہ کن عزائم لیے نکلی تھی اور تن فن کرتی ہوئی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی، جہاں اکا دکا طالب علم مہوے گفتگو تھے. اتفاق سے بدر کا دوست جبران عرف جیک اسے چند لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے ساتھ کلاس میں نظر آ گیا تھا. ڈاکٹر بدر بن زکا کہاں ہیں؟ گروپ کے قریب پہنچتے اس نے سیدھا بھسم کرتا ہوا سوال داغا تھا. از ایوری تھنگ اوکے؟ آتش فشاں بڑی لڑکی کو جبران نے چونکتے پوچھا. دیٹس نن آف یور بزنس. وہ کہاں ہے بتاؤ بس. اس کے لہجے میں نہ لچک تھی، نہ مروت، بس تھا تو حکمیہ ٹھٹھرتا تاثر. جبران سمیت سبھی مغلوب ہوئے. وہ تھیسس پر کام کر رہا ہے، نہیں آیا ہے. نمبر 2 اس کا. جبران کی بات ختم بھی نہیں ہوئی کہ فون نکالتے اس نے اگلا حکم دیا. جواب میں سب نے انتہائی تعجب سے اس بلیک جینز اینڈ شرٹ پر براؤن لانگ کوٹ میں ملبوس حسینہ کا سپاٹ تمتماتے نقوش والا چہرہ دیکھا، جو بے مثال حسن کے ساتھ اپنی اکھڑ و مغرورانہ مزاج کے لیے پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی. آزاد ماحول کے پروردہ لڑکے اس پر مرتے تھے، لیکن اس کے گرد بنے دائرے میں داخل ہونے سے قاصر تھے. حسن کا مجسمہ حقیقت میں بھی سنگی مجسمہ ہی تھا، جذبات سے عاری. ایسے میں اس کا آگے سے آ کر بدر بن زکا کا نمبر مانگنا، جس سے ہوئی کئی جھڑپ کے وہی لوگ گواہ تھے، تعجب خیز تو تھا. مل سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں نمبر، یا میں اپائنٹمنٹ لے کر آؤں؟ اس نے دانت پیسے تھے. نوٹ ڈاؤن. گلا کھکارتا جبران حکم حاکم مرگ و فجات کے مصادق نمبر بتا گیا. جواب میں اسکرین پر ایک تسلی آمیز نظر ڈال کر وہ لبوں سے تو دور ایک تشکر آمیز نگاہ کا تبادلہ تک کیے بغیر مڑ گئی تھی. بیوٹی کوئین کا کوئی سین ہے کیا بدر کے ساتھ؟ ان کے گروپ کے لڑکی نے تجسس سے پوچھا. باقی سب کی نگاہیں بھی سکڑ کر قریب آئی. سین کا تو کوئی چانس ہی نہیں. اس آتش فشانی پہاڑ اور اس ہمالیہ پہاڑ سے متضاد فطرت کے مالک ڈاکٹر بدر کا، بٹ پرسنالٹی کلیش ہے ان کا، وہ بھی سالڈ والا. جبران پرسوچ انداز میں سر ہلاتا بولا. تو باقی سب بھی سر ہلا دیے. سمرا اور زہرا آسمانی کا شاید حویلی سے ڈیرا اٹھانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں تھا. ان کی خادر مدارت میں میرال اور رضوانہ بیگم سمیت حویلی کے درجن بھر ملازم ایک ٹانگ پر کھڑے تھے، لیکن پھر بھی مکھی کی طرح انہیں کسی نہ کسی چیز میں نقص نظر آ ہی جاتا تھا. اگر وہاں وہ دونوں مہربان تھیں تو بس 3 ہستیوں پر، باران، دی جان اور ناظمہ بیگم پر. باران کے تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا، دل و جان سے صدقے واری چلی جائیں. ناظمہ بیگم سے بات کرتے ہوئے بھی زبان سے شہد ٹپکتا تھا، اور دی جان سے وہ لوگ خاصی محتاط تھی، کیونکہ وہ سسرال سے آئی بیٹی ہونے کا مارجن دے کر
روایتی ماؤں کی طرح قطعاً ان کی غلط بات پر چپ نہیں رہتی تھی، جیسا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کچھ گھرانوں میں صحیح اور غلط کی تفریق کیے بغیر شادی شدہ بیٹیوں کو شہ دی جاتی۔ اس سارے شور شرابے والے ماحول میں گھن چکر بنی میرال ناراض مضراب کو منانے میں الگ ہلکان تھی، جو اس کی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ مضراب، مضراب میری بات تو سنو، مضراب۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر آ رہی تھی جب راہداری سے گزر رہی مضراب کو دیکھ تیزی سے آتی اس کی راہ میں حائل ہوئی، جسے نظر انداز کرتی مضراب سائڈ سے گزرنے لگی کہ میرال کھسک کر سامنے آئی۔ مضراب نے پھر دوسری سائڈ سے نکلنا چاہا لیکن ناکام۔ میری بات سن لو مضراب، پلیز۔ میرال کے ملتجانہ انداز پر مضراب نے بس ایک سپاٹ نظر اس کے ہراساں چہرے پر ڈالی۔ مضراب، تم جانتی ہو میں تصور میں بھی تمہیں ناراض کرنا، تمہیں دکھ پہنچانا نہیں چاہوں گی، پر ہر مرتبہ تم مجھے دکھ پہنچا دیتی ہو، کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو تم خود کو اذیت دو گی تو مجھے تکلیف ہوگی، اور تم وہ کرتی ہو بار بار، ہر بار، ہے نا میرال سا؟ اس نے تلخ نظر اس کے روحان سے چہرے پر ڈالی۔ وہ اذیت نہیں، اصلیت ہے میری مضراب، اور یقین کرو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ منانے آئی تھی لیکن پھر بے بسی اس تلخ بحث میں الجھ رہی تھی۔ تمہیں بھلے نہیں لیکن مجھے ہے، اور وہ تمہاری اصلیت نہیں، ایک سانحہ تھا، ہم سب کے لیے برابر سبر آسماں۔ اگر ہم سب اس سے ابھر کر ایک نارمل زندگی جینے کی کوشش کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ مضراب اس موضوع پر کبھی قائل نہیں ہونے والی تھی۔ میرال کی آنکھیں اس کی ضدی انداز پر ڈبڈبائی۔ کیوں، کیا، کیسے، کس لیے؟ اس طرح کے لا یعنی سوالوں کے گرداب میں خود کو الجھانا چھوڑیں۔ برسوں بیت چکے مجھے مضراب، اب بس میں سانس لیتی ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور میں تم سے بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، کم از کم ایسے موضوع کو لے کر جس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس کے شکستہ لہجے میں التجا کے ساتھ برسوں کی تھکن اتری ہوئی تھی، جو مضراب کے ساتھ دی جان کے کمرے سے دی جان کے ساتھ برآمد ہوئے۔ ماران اور دی جان دونوں کو ہی شدت سے محسوس ہوا تھا۔ یہ موضوع بے مطلب نہیں ہے میرال، بھائیسا کے ساتھ جو دی جناب، میں آپ ہی کو ناشتے پر بلانے آئی تھی۔ مضراب کا جملہ قطع کر سیکنڈ میں خود کو کمپوز کر وہ دی جان کو دیکھ مسکرائی تھی۔ جواب میں دی جان مسکرا بھی نہ سکی۔ آ جائیں آپ لوگ، ساتھ دی جان کی پشت پر نمودار ہوئے وجود کو دیکھ تیزی سے کہتی سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی۔ مضراب بھی تن فن کرتی اس کے پیچھے گئی۔ اللہ بخت بلند کرے اس بچی کے، بڑی ہی صابر و شاکر ہے، اتنا بڑا سانحہ جھیل کر بھی لوگوں کے لیے مسکراتی ہے۔ اس کی پھیکی مسکان سے دی جان کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ لیکن یہ یہاں کیوں رہ رہی ہے دی جان؟ ماران پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تو کہاں جائے گی؟ جہاں وہ پہلے رہتی تھی۔ دی جان کے الٹے سوال پر الجھ کر باران نے سوالیہ جواب دیا۔ جہاں وہ رہتی تھی؟ دی جان نے اس کے الفاظ دہرائے اور پھر آگے چل دی۔ پیچھے باران الجھا سا کھڑا ہی رہ گیا۔ آہ میرے خدایا! آئینے کے مقابل استادہ دلاور کی آنکھیں دونوں جانب سے لٹک رہی، اپنی شرٹ دیکھ پورے حجم سے پھٹی تھی۔ رات اس کا کچی نیند سے بیدار ہوا حریف دماغ تجلیات حسن کی تاب نہ لا کر جمود کا شکار ہو گیا تھا، جس وجہ سے اس سمت اس کا دھیان گیا ہی نہیں کہ بنا شرٹ کھولے اس کی مرہم پٹی کس طرح ہوئی۔ لیکن ابھی اپنی شرٹ کا حشر نشر دیکھ حقیقتاً دماغ کا فیوز اڑ گیا تھا۔ رات مقدس کے اچانک آ جانے کی وجہ سے وہ ہاتھ آئی شرٹ لے کر اندر گھس گیا تھا اور وہی پہن بھی لیا تھا جو کہ بالکل نئی تھی اور رنگ بھی اس کا پسندیدہ تھا۔ بہت خوب حکیم صاحبہ، لیٹ نائٹ سروس کی اچھی قیمت وصول کی ہے آپ نے۔ دونوں آستین جدا کر شرٹ کو آنکھوں کے سامنے لاتے اس نے 32 کے 32 دانت پیسے تھے۔ ابھی وہ شرٹ کی درگت دیکھ جھل کھڑ ہی رہا تھا جب دروازے پر آہٹ ہوئی اور قدموں کی دھیمی چاپ کے ساتھ سرسراتا دھانی آنچل پھر مکمل سراپا منظر عام پر آیا۔ آپ جاگ گئے؟ جی، لیکن افسوس رات سویا کیوں تھا اس پر ہے۔ وہ بگڑے تیور لیے طنز کا تیر چلاتا مڑا۔ جی، ہم سمجھے نہیں۔ مقدس نے نا سمجھی سے نگاہ اٹھائی جو مقابل کے توانا وجود پر بس سفید پٹیاں دیکھ خفت سے جھکتی چلی گئی۔ پہلے آپ مجھے یہ سمجھا دیں ذرا، شرٹ کو موڑ کر اس کے سامنے لہرایا۔ ہمیں اس وقت جو سمجھ آیا ہم نے کر دیا۔ بڑبڑاہٹ سے
ذرا اونچی آواز میں کہتی وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ جو سمجھ آیا؟ دلاور کی بھویں اوپر کو شوٹ ہوئی۔ آپ کو اندازہ ہے آپ نے جس شرٹ کو شہید کیا ہے وہ میری پسندیدہ شرٹ تھی۔ بالکل درمیان سے چاقوئی شرٹ کا حشر از سر نو دیکھتا وہ سنگین لہجے میں دانت پیس کر اطلاعاً بولا، زخم سے پوری پیٹ چھلنی ہے، انہیں شرٹ کی فکر ہے۔ بیڈ سے بیڈ شیٹ اتارتے مقدس زیر لب بڑبڑائی، کچھ کہا؟ سماعت خاصی تیز تھی۔ ہمیں اس وقت آپ کی جان، آپ کی تکلیف اس شرٹ سے زیادہ اہم لگی، سو ہم نے جو بہتر لگا کر دیا۔ باقی شہادت ایک سعادت ہے، لہٰذا ہمیں ملال نہیں، آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ توقف سے متانت بھرے مترنم لہجے میں اپنے کارنامے کا دفاع کرتے زوجہ نے صلاح سے بھی نوازا تو حریف زادہ حقیقتاً اش اش کر اٹھا، جبکہ محترمہ دفاعی قوت آزما کر کمرے کے بالکل بیچوں بیچ استادہ صاحب بہادر کو صاف نظر انداز کرتی واش روم میں گئی۔ چادر واشنگ مشین میں ڈال کر جب دوسری چادر لینے کبرڈ کی طرف بڑھی تو اسے انوز وہیں استادہ پایا۔ اس کے بچوں کی طرح احتجاج میں ایک ہی جگہ جم کر کھڑا رہ جانے پر مقدس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ مچلی، جسے دباتی وہ بیڈ پر چادر بچھانے لگی تھی۔ سنیے، فرمائیے۔ خاصی دیر جلنے کڑنے کے بعد جیسے ہی وہ کھولتے ذہن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا، مخصوص انداز پر اس کے 32 کے 32 دانت پیسے۔ اگر آپ نہانے جا رہے ہیں تو نہائیے گا مت۔ تشریح؟ حکم کم ہدایت پر وہ پورا گھوم گیا تھا۔ زخم ابھی کچے ہیں، پانی سے خراب ہو جائیں گے۔ صلاح کا شکریہ، لیکن میں نہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے توجیہ سے متفق ہونے کے باوجود وہ خشک لہجے میں بولا، اتنے دنوں سے یہاں ہیں تو اتنا تو ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم نے واش روم میں ٹاول رکھ دیا ہے، گرم پانی میں ڈبو کر بدن پوچھ لیں۔ سر بھی چاہیں تو دھو سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا گردن کا زخم آپ کو اس کی اجازت دے گا۔ آپ باہر آ جائیں تو ہمیں آواز دیجیے گا، ہم پٹی بدل دیں گے۔ اپنی بات متانت سے کہتی وہ درمیانی دروازے کی سمت بڑھی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں آپ کی بات پر لبیک کہوں گا؟ دہلیز عبور کرنے سے قبل عقب سے تیکھا سوال ابھرا تھا، جس پر پل بھر کے لیے وہ دہلیز پر رکی تھی، پھر دھانی چادر سرسراتا ہوا نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ تنفر سے ہنکار بھرتا وہ واش روم میں روپوش ہوا تھا۔ زندگی بکواس ہو کر رہ گئی ہے، بندے کا سرے سے کسی چیز پر کوئی اختیار ہی نہیں۔ کاندھے کے عین رگ پر موجود زخم کی وجہ سے ادنیٰ دانت برش کرنے میں پیش آ رہی پریشانی پر وہ آئینہ میں خود کو گھورتا ٹھیک ٹھاک جھنجھلایا تھا۔ حد ہو گئی ہے، مطلب کہ حد ہی ہو گئی ہے۔ پشت موڑ کر آئینے میں پیٹھ پر بندھی پٹیاں دیکھتا وہ یوں بگڑ رہا تھا جیسے اسے پٹیاں شوقیہ باندھی گئی ہیں، یا کپڑے کی پٹیاں نہیں لوہے کی بیڑیاں ڈالی گئی ہیں۔ جو چھٹپٹا رہا تھا بری طرح پیچ و تاب کھاتے اس نے نہانے کا ارادہ ملتوی کیا تھا اور حکیم صاحب کی تجویز کے مطابق ہلکے ہاتھ سے ٹاول سے بدن پوچھ کر باہر آیا تھا۔ اتنا بھی کرتے تکلیف سے عضلات تن اٹھے تھے، مساموں میں ضبط سے نمی اتر آئی تھی۔ جن زخموں کو وہ معمولی خروچ سمجھ رہا تھا در حقیقت وہ معمولی تھے نہیں، کچی بھاری لکڑی کے تنوں کے پے در پہ ضرب تھی جو ہڈیوں تک کو چٹکا گئی تھی۔ اس کا احساس اسے برش کرنے اور بدن پوچھنے کی کوشش کے دوران اچھی طرح ہو گیا تھا۔ چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا وہ تکلیف سے آنکھوں میں اترے سرخ ڈوروں کو آنکھیں مون کر تکلیف کی شدت عیاں کرنے سے باز رکھتا باہر آیا اور آئینہ کے مقابل کھڑا ہو کر چہرہ خشک کرنے لگا۔ خدایا، آپ کی زخم سے تو واپس سے خون رس رہا ہے۔ ڈریسنگ کا سامان لے کر آئی مقدس اس کی پٹیوں کو سرخ دیکھ تشویش زدہ سی اس کی سمت بے اختیاری میں لپکی اور آئینے سے اس کے گلاب چہرے پر پریشانی کی پرچھائیاں دیکھ جو وہ شانے پر ٹاول ڈالتا تیزی سے وہاں رکھی جیپ کی چابی اٹھاتا دروازے کی سمت بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی ڈریسنگ ہونی ہے۔ اسے اندیکھا کر کے نکلتا دیکھ وہ راہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی حائل ہوئی۔ ان زخموں کو رشتے خون کی عادت ہے، آپ مسیحائی کی عادت میں ڈالے خود کو۔ اس کا خشک لہجہ تلخیوں کی تپش لیے سرزنشی تھا۔ ان ہاتھوں کو مسیحائی کی عادت ہے، وہ بھی مورسی۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس سلسلے میں، وہ توقف لے کر مگر مضبوط لہجے میں بولی۔ بہت خوب، وہ ہنکار بھرتا سائڈ سے نکل گیا۔
ہمارا نہیں خیال آپ دی جان کو پریشان کرنا چاہیں گے۔ ابھی اس نے دروازے کو واک کرنے کے لیے ہینڈل تھاما ہی تھا کہ مقدس کے سوال پر گردن مکانی کے انداز میں اس کی سمت گھومی۔ انہیں بتائے گا کون؟ ہم۔ کیوں؟ وہ پوچھیں گی۔ آپ جھوٹ بول دیجیے گا۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیان ہی کر دیجیے گا۔ مشکل ہے، ناممکن تو نہیں؟ ناممکن تو آپ کا اپنا تھوڑا سا خیال رکھ لینا، یہ رکھنے دینا بھی نہیں ہے۔ لاجواب، اچھی بحث کر لیتی ہیں آپ۔ وہ چیتے کی چال چلتا اس نازک وجود کی سمت بڑھا جسے کچھ زیادہ ہی نازک سمجھنے کی غلط فہمی اس کی ابھی ابھی پاش ہوئی تھی۔ ہمارا ارادہ نہیں تھا ایسا۔ وہ اس کے مقابل آن ایستادہ ہونے پر پلکوں کی جھالر گرا گئی۔ مطلب بلا ارادہ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ ہم آپ کو دھمکی نہیں دے رہے، بس بتا رہے ہیں دی جان کو اگر معلوم پڑ گیا آپ نے لاپرواہی برتی، ساتھ ہم نے بھی، تو انہیں دکھ پہنچے گا۔ وہ نگاہ جھکائے توجہ پیش کرنے کے انداز میں بولی۔ جواباً سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتا وہ جبڑے بیچ کر گردن میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا۔ آزاد پنچھی تھا، قید کا خیال بھی اسے بے چین کرنے کے لیے کافی تھا۔ دفعتاً اس کا بیڈ پر موجود فون رنگ ہوا، روشن اسکرین پر جگمگاتا، جانے دلاور کالنگ رہی صحیح کسر پوری کر گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے جواب کے لیے منتظر محترمہ کو دیکھا، دوسری نگاہ فون پر ڈالی۔ کال نے، اور دی جان کو میری چوٹ کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے۔ فون اس کی سمت بڑھاتا وہ حکمیہ بولا۔ لیکن ہم جی جناب، آپ جھوٹ نہیں بولتی، غلط بیانی بھی مشکل ہے آپ کے لیے۔ ازبر ہے مجھے آپ کے اقوال زیریں، آپ دی جان کو سنبھال لیں، باقی آپ جو کہیں۔ فون اس کی گلابی ہتھیلی پر پٹکتا وہ دانت کچکچا کر بولا تو مقدس بھی کمال فرما برداری سے اس بات میں سر ہلاتی فون کان سے لگا گئی۔ کیسا ہے وہ؟ چند ایک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دی جان کا سوال آیا۔ چونکہ وہ قریب ہی کھڑی تھی تو دلاور کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ مقدس نے جواب دینے کے لیے توقف لیا تو اس کی بھویں تن گئی۔ جی اللہ کا شکر ہے، اب بہتر ہے، وہ سنبھل کر بولی۔ جواب میں دلاور حکیم صاحبہ کی حاضر دماغی کا قائل ہو گیا۔ مطلب محترمہ نے نہ غلط بیانی کی نہ جھوٹ بولا، اور دی جان بھولی تفصیل میں بھی نہیں گئی۔ مزید چند منٹ بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کیا۔ دلاور بھی وعدے کے مطابق بنا نخرے کیے جا کر ڈریسنگ کے مقابل رکھی کرسی پر کسی روٹھے بچے کی طرح بیٹھ گیا۔ مقدس اسی کو غنیمت جانتی مرہم پٹی کرنے لگی، جبکہ آئینے میں اپنے عکس پر ٹھہرا اس کی تند نگاہوں کا ارتکاز اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف آسمانی رنگ کے سوٹ میں ماتھے تک دوپٹہ اچھی طرح لیے تیزی سے ہاتھ چلا رہی نازک سی جان کی چالاکی پر دلاور کا دماغ اش اش کر رہا تھا۔ اس آسانی سے محترمہ اس کی کمزور نفس پا گئی تھی، نہ صرف پا گئی تھی بلکہ دبا بھی رہی تھی۔ اب میں جا سکتا ہوں؟ خون آلود پٹی والی ٹرے لے کر وہ واش روم کی سمت جانے لگی تو وہ تنزن مستفسر ہوا۔ نہیں، ایکسکیوز می۔ بلا توقف اجازت منسوخ ہونے پر حیرت سے بھویں اوپر کو شوٹ ہوئی۔ ہمارا مطلب ہے ناشتہ تیار ہے، جو کرنا بے حد ضروری ہے۔ اتنا سارا خون ضائع ہو جانے کے بعد اپنی برجستگی پر خجل ہوئی وہ بولی۔ جو حکم۔ دانت کچکچاتا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ جب ناشتے سے بھری ٹرے سامنے آئی تو غصے میں پیٹ بھر جانے کے باوجود پورا ختم کر کے نیم گرم دودھ کا گلاس 3 سانس میں گھٹک کر پاس ہی کھڑی محترمہ کو یوں فہمائش نگاہوں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، جیلر صاحبہ کوئی حکم؟ جواب میں مشکل سے لبوں پر مچل آئی مسکراہٹ دباتی وہ نفی میں سر ہلاتی ٹرے لے کر مڑ گئی اور وہ بیڈ پر دونوں پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ غصے میں اتنا کھا تو لیا تھا، اب غنودگی اعصاب کو بوجھل کر رہی تھی۔ نہ جانے کہاں تیل لینے گئی اس حریف زادے کی دہشت۔ حاکم سرکار نے پہلے بلیک میل کر کے نکاح کروایا، زوجہ حاکم سرکار نے بلیک میل کر کے یہاں نیا اضافہ کر دیا، اور یہ محترمہ بلیک میل کر کے جو مرضی آئے کر رہی تھی۔ بھاری ہوتی پپوٹوں کو بار بار کھولنے کی کوشش کرتا وہ سازشوں کی فہرست گننا چاہ رہا تھا، لیکن غنودگی میں ڈوب چکے ذہن نے مہلت نہیں دیا۔
وہ غصے میں اس کے دوست کو دھمکا کر نمبر تو لے گئی تھی، لیکن پھر تھوڑا دماغ شانت ہوا تو اپنی حماقت پر لعنت بھیجتی ارادہ ملتوی کر گئی۔ آج اس کا ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ تھی، وہ کلینک میں موجود نہیں تھے، سو انتظار کی خوف سے بچنے کے لیے جب تک کسی کتاب سے دل بہلانے کی غرض سے وہ اوپر لائبریری میں چلی آئی تھی، جہاں دوپہر کا وقت ہونے کے باعث ایک بھی کسٹمر موجود نہیں تھا۔ بالکل کونے والی ٹیبل پر اسے ایک نسوانی وجود نظر آیا، ذرا آگے جھکنے پر اس کے مقابل حلاوت بھری مسکان لبوں پر سجائے اسے سن رہا شخص بلا شبہ بدر بن زکا تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی، کافی میکر سے ایک کافی لے کر ایسی جگہ بیٹھی جہاں سے وہ ان کی گفت و شنید بھی سن سکے اور نظر بھی نہ آئے۔ وہ جانتی تھی کسی کی بات سننا انتہائی غلط ہے، خاص طور پر کسی کا سیشن سننا جہاں لوگ اپنا آپ کھول کر اپنے چارہ گر کے مقابل رکھ دیتے، لیکن وہ بھی کیا کرتی، تجسس اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور بدر کے مقابل بیٹھی لڑکی تھی بھی ان کے کیمپس کی شو آف گرل، جو چند مہینے قبل ہی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اس کی بلڈنگ میں شفٹ ہوئی تھی۔ اتنی تگ و دو سے اس لڑکی کی کہانی سننے کی کوشش کے بعد وردہ اس کے چند ایک الفاظ سے کہانی کا لب لباب سمجھتی سخت بدمزہ ہوئی تھی، کیونکہ محترمہ کا وہی روایتی قسم کا مسئلہ تھا، پوزیسو بوائے فرینڈ، جبکہ یہ وہی بوائے فرینڈ تھا جسے لے کر وہ پوری یونیورسٹی پوز کرتی رہتی تھی۔ یہ بھی الگ ہی تماشا تھا ان لڑکیوں کا، بندہ نہ چاہے تو مسئلہ، چاہے تو بھی مسئلہ۔ وردہ کا حلق تک کڑوا ہوا، لیکن بدر کی اس پر رائے سننے کے لیے کڑوی کافی کا گھونٹ لے رہی تھی۔ وہ آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ بدر کے سنجیدہ سوال پر وردہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی پشت پھر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا، جہاں آنکھ کے اوپر لگا کٹ، دائیں گال پر نیل کا نشان اور پھٹے ہونٹ میک اپ اور لپسٹک کی تہ بھی چھپانے میں ناکام تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن میں اس کے بے جا بندشوں سے پریشان ہوں۔ وہ مجھے اپنی میل یا فیمیل کسی بھی فرینڈ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، بہت زیادہ پوزیسو ہے۔ اس لیے مس لیزل، تھیریپی کی ضرورت آپ سے زیادہ آپ کے بوائے فرینڈ کو ہے۔ آپ کو آئیڈیا نہیں، بٹ وہ مینٹلی سک ہے۔ یہ پوزیسونیس نہیں، سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ وہ جملہ قطع کر لفظ پر زور ڈال کر بولا، جس پر وردہ پوری طرح متفق تھی، لیکن وہ سہمی لڑکی نہیں۔ بٹ ڈاکٹر مس لیزل، لیٹ می ایکسپلین۔ اس کی بھرائی آنکھوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر دفع کی کوشش ناکام بناتا بدر نرمی سے مسکرایا تو وہ نمکین گولا حلق سے اتارتی سر ہلا گئی۔ ایک پوزیسو پرسن اور سائیکوپیتھ کے بیچ فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق۔ جو ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ کی زبان میں ہمیں لے کر پوزیسو ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہمیں محفوظ رکھنا ہوتا ہے، زمانے کی سرد و گرم سے۔ کسی دکھ کو ہمارے قریب بھٹکنے نہیں دینا چاہتے، وہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ سائیکوپیتھ یعنی نفسیاتی طور پر بیمار انسان کا مقصد بس مطلوبہ انسان کو قید کرنا، اسے اذیت دینا ہوتا ہے۔ ایک طرف ہم پوزیسو انسان کے ساتھ محفوظ محسوس کرتے ہیں، اپنا آپ خاص لگتا ہے، جبکہ دوسری طرف سائیکوپیتھ کا ساتھ ہمیں حبس و گھٹن میں مبتلا کرتا ہے، اور اس نگیٹو وائب سے ہم خود بھی ذہنی طور پر بیمار ہونے لگتے ہیں۔ پوزیسو انسان اور سائیکوپیتھ کے بیچ کا فرق خود وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جو وکٹم ہے، اور آپ ایک وکٹم ہیں۔ اگر ابھی آپ ایکشن نہیں لیں گی تو وہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ علاج کی ضرورت آپ سے زیادہ اس شخص کو ہے، آپ سمجھ رہی ہیں؟ بہت نرمی سے دونوں کا تقابل کرتے بدر نے اس لڑکی کی سمت دیکھا، جس کی نہ صرف ذہنی حالت ابتر تھی بلکہ جسمانی طور پر بھی وہ تشدد کا شکار ہوئی تھی۔ کلائی پر سگریٹ سے جلے گئے گول گول نشان تھے، آنکھ زخمی تھی، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، چہرہ سوجا ہوا تھا۔ چونکہ وہ شدید قسم کے وہم میں مبتلا ہو کر تشدد کو محبت کی انتہا سمجھ بیٹھی تھی، اس لیے وہ مغربی آزاد فضا کی پروردہ ہو کر بھی سب برداشت کر رہی تھی۔ ایسی صرف وہ ایک ہی تو نہیں تھی، ہمارے معاشرے میں ان گنت ایسی لڑکیاں ہیں جو فلموں کہانیوں سے پوزیسو کم نفسیاتی نام نہاد ہیروز کو پڑھ اور دیکھ کر اس قدر متاثر ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کے لیے تشدد فینٹیسی بن جاتا ہے، جسے انتہائی عشق کا انعام سمجھ کر ایک نفسیاتی مریض کے بے لگام نفس کے گھوڑے تلے کچلتی رہتی ہیں۔ اور جب تک ہوش بیدار ہوتے ہیں، یا تو وہ کسی مینٹل اسائلم میں ہوتی ہیں یا پوسٹ مارٹم کے لیے اس کا جھلسا جلا وجود
या टुकड़ों में कटा वजूद जाता है। ऐसा सिर्फ मगरबी ममालिक में नहीं हो रहा, हमारे मशरक़ी नौजवान नस्ल भी हराम रिश्तों के खराफात में फंस कर ड्रग्स और दीगर नशा आवर अद्वियात, ख़ासकर कम उम्री में तफरीह के लिए पढ़े या देखे गए मवाद से मुतासिर होकर या तो ऐसी नफसियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं या ऐसी बीमारी में मुब्तला शिकारी का शिकार। आए दिन ऐसे केस हमारे अखबार व न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनती है, लेकिन हम उन्हें काबिल तवज्जो नहीं गर्दानते, क्योंकि हम वो कौम हैं जो नाक तक पानी आने के बाद बचाव की कोशिश में हाथ पैर मारते हैं। अगर आप वाकई उन्हें चाहती हैं तो उन्हें एक अच्छे साइकाट्रिस्ट को दिखाएं या फिर उनसे छुटकारा पालें। उस लड़की को सोचों में गुम देख बदर बोला तो उसने नीली आंसुओं से भरी निगाहें उठाई। आप सोच लें अच्छी तरह, वो ढारस बनाने के अंदाज में बोला तो वो सर हिलाती अपना बैग उठाकर शिकस्ता कदमों गिलास डोर की तरफ बढ़ गई। ये लड़की उसकी पेशेंट नहीं थी। गुज़िश्ता एक हफ्ते से निढाल सी वो कैफ़े आ रही थी और कॉफ़ी पर कॉफ़ी पीकर घंटों बिताती उसी खामोशी के साथ रुखसत हो जाती थी। आज बदर ने ऐसे ही जज्बा इंसानियत से मगलूब होकर बतौर डॉक्टर ख़ुद को मुतारिफ़ करवाते पूछा तो उसके ज़ब्त का बांध टूट गया। शायद उसे एक सामे का ही इंतज़ार था। मोहब्बत में इम्तिहान हो सकते हैं, मोहब्बत बज़ाते ख़ुद इम्तिहान नहीं होती। मोहब्बत तो एक बेहद खुशगवार एहसास है, हवा के नरम झोंकों सा, बारिश की ठंडी फुहार सा, ताजगी भरा दिल फरेब। उसकी तशरीह में शिद्दत, जारिहत, इंतहा पसंदी जैसे अल्फाज के लिए कोई जगह नहीं। बंद ग्लास डोर को देखता वो धीमे सुरों में बड़बड़ाया, जिससे वड्डा के कान भी महजूज हुए। तुम लव में बिलीव करते हो? वो उस शख्स की सिमत देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन इस मामले में वो बेख्तियार थी। गैर मतवक्को सवाल पर बदन ने ज़रा सा गर्दन को मोड़कर उस सिमत देखा। वहाँ भवे मगरूराना अंदाज में माथे पर चढ़ाए बैठी दोशीज़ा को देख पल के लिए हैरान हुआ, क्योंकि उस लड़की की कहानी में इस कदर उलझ गया था कि तीसरे वजूद की मौजूदगी महसूस नहीं कर पाया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लव में बिलीव करते हो तुम? उसने सवाल दोहराया। कायनात का वजूद इस जज्बे से है, मैं इससे मुतनफ़िर किस तरह हो सकता हूँ? ओ गॉड, साइकाइट्रिस्ट होकर इस तरह की इलॉजिकल फ़िलॉसफी में तुम्हारा भी अंधा बिलीव है? वह तमस्खराना हंसी। अंधा बिलीव क्या होता है? मोहब्बत के बग़ैर तस्वीर कायनात का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। और मोहब्बत सिर्फ वही तो नहीं होती जो दो मुखालिफ जिन्स के दरमियान होती है। नरम जज्बा हर ज़ीरो के जहन व दिल को सुकून बख्शता है, और जिसे ये दस्तयाब ना हो वो हमारे पास आता है। आखिर में लहजे में मज़े की रमक लाता हौले से मुस्कुराया। ओके, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे सो कॉल्ड मोहब्बत दस्तयाब नहीं? आपको सुकून दस्तयाब नहीं, उसकी अदम दस्तयाबी की वजह मोहब्बत नहीं नफ़रत है। उसने दांत किचकिचाए। आपने मुतबादिल को ऑप्शन के तौर पर चुना है। व्हाट डू यू मीन? उसके तीखे नकोश तन उठे थे। मदर ने एक नज़र उसकी गहरी आंखों के समंदर में उठाते नफ़रत व इश्ताल की लहरों को देखा और इत्मीनान से कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ा हुआ। मैंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो बिजली की तेज़ी से सामने आए। सिर्फ मतलब से आप कायल नहीं होंगे, आपको सबूत व दलाइल दरकार होंगे, और आपको ठोस सबूत फराहम करने के लिए मेरा आपका पास्ट, आपकी नफ़रत की वजह जानना ज़रूरी है। तो क्या आप अपनी नफ्सियात की इस ग्रह को खोलने के लिए मुझे वो एक सिरा थमाएंगी, एतबार करेंगी मुझ पर? वो बराह रास्त उन आँखों में झांक रहा था जहाँ इश्ताल की सरकश लहरें उसके सवाल के जवाब में सरकशी भूल गई थी। यकायक ही ठहराव आ गया था, बल्कि सुकूत छा गया था। टेक योर टाइम। अपने बहुत से क्यों का जवाब चाहिए तो पहले मेरे एक क्यों का जवाब देना होगा। उसके भींचे अज़लात पर एक निगाह डालता वो साइड से गुज़र गया। हाँ जी, तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो राइटर ने लिखी और मुझे भी समझ आई कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो फैंटेसीज़ पढ़कर पॉसेसिव और साइकोपैथ में डिफरेंस नहीं कर पाती। मुझे कहीं ना कहीं राइटर की बात बहुत अच्छी लगी। फैंटेसीज़ नावल में या जो भी कहानियाँ होती हैं फैंटेसी वाली, वो इस तरह से प्रेजेंट करती हैं कि साइकोपैथ भी हमें हीरो लगने लगता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें और किसी भी साइकोपैथ को हीरो ना तस्वुर कर लें।
ہیرو اور سائیکوپیتھ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، جیسا کہ ڈاکٹر بدر بن زکا نے کہا کہ پوزیسو اور سائیکوپیتھ میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، ٹھیک اسی طرح۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔